ویلکم بیک عزیزان گرامی، سورہ ہود چل رہی ہے، آیت 116۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، پھر ان امتوں میں سے جو آپ سے پہلے گزریں ایسے عقل والے، ایسی بصیرت والے کیوں نہ ہوئے، اولو بقیت، جو زمین میں موجود تھے، ینہون عن الفساد، کہ وہ منع کرتے فساد ہونے سے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا، ان میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے، ممن انجینا منہم، جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، واتبع الذین، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، یہ ان کے پیچھے لگے رہے، ما اترفوا فیہ، اور ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں انہیں آسودگی ملتی تھی، فیہ وکانوا مجرمین، اور یہ مجرم قوم تھے، وما کان ربک، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے، لیہلک القری، کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا مصلحون، جبکہ ان بستیوں کے رہنے والے باشندے اصلاح والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان امتوں میں جو آپ سے پہلے گزریں ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے ان میں جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اور وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے جاتے تھے اور وہ مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر دیا کرے اور جبکہ وہاں پہ اصلاح کرنے والے نیک لوگ رہتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایک بھی روکنے والا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ، تو بنا دیتا لوگوں کو، اُمَّةً وَاحِدَةً، ایک اکیلی، ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ باہم اختلاف کرتے رہتے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی۔ کیا بات تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، من الجنتی، جنات سے، والناسی، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہم آپ کو خبر سناتے ہیں، من انباء الرسل، تمام رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت به فؤادک، اور ان خبروں سے، ان پچھلی تمام واقعات سے ہم آپ کا دل باندھ رہے ہیں، ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، وجاءک فی ہذہ الحق، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق آ جاتا ہے، وموعظۃ، اور نصیحت بھی، وذکریٰ، اور یاد دہانی بھی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وقل للذین، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، انا عاملون، ہم بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، فاعبدہ، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کیجئے، وتوکل علیہ، اور آپ اسی پر بھروسہ کیجئے، وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل، بے خبر، عما تعملون،
جو عمل بھی تم کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر، سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ سورہ یوسف شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، اور یہ بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ احسن القصص، قصوں میں سب سے اچھا، بہترین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے سوال کیا یہود کے سکھانے پر، اور یہودیوں نے یہ سکھایا کہ اگر تو یہ سچے نبی ہیں تو پھر انہیں معلوم ہوگا، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں تو یہ پھر یہاں پھنس جائیں گے، پھر تم جو چاہے ان کے ساتھ خود ہی سلوک کر لینا۔ اور سکھایا یہ کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ حضرت یوسف کا کیا قصہ ہے۔ کفار مکہ نے کبھی بھی حضرت یعقوب کے بیٹوں کا یہ قصہ نہیں سنا تھا۔ ان کے لیے بالکل وہ نابلد تھے، وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ حضرت یوسف کا کیا واقعہ ہے، حضرت یوسف کون ہے۔ انہیں یہود کی یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو سنایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور جب یہود نے کفار مکہ کی زبان سے سنا ان کی بھی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ توریت میں یہ قصہ بالکل انہی الفاظ میں موجود ہے۔ مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اسے نازل کیا ہے، قرآن مجید کو، قرآناً، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، عربیاً، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھ سکو۔ نحن، ہم، نقص علیک، آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرنے والے ہیں، احسن القصص، جو بہترین قصہ ہے، داستانوں میں، قصوں میں سب سے اچھا، بما اوحینا الیک، ان میں جو ہم نے آپ کو اب تک سنائے ہیں ان سب سے اچھا یہی ہے، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور آپ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر تھے، یہ قصے آپ نے نہیں سن رکھے تھے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، یا ابتی، انی رأیت، اے ابا جان میں نے دیکھا، 11 کوکباً، میں نے 11 ستاروں کو خواب میں دیکھا، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی، تو حضرت یعقوب نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، یہ نہ بتانا، یہ نہ سنانا، رؤیا کا، اپنا یہ خواب، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے لیے کوئی چال نہ چل بیٹھیں، کوئی تدبیر بری نہ کر لیں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان عدو مبین، انسان کا بہت برا، بہت کھلم کھلا دشمن ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، یجتبیک، وہ تجھے ممتاز بنا دے گا، وہ تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا، ربو کا، جو آپ کا رب ہے، ویعلمک، اور آپ کو سکھائے گا، من تعویل الاحادیث، باتوں کی، خوابوں کی اصل سمجھنے کی، ویتم، اور مکمل کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمتوں کو، علیک، تمہارے اوپر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب کے اوپر، کما اتمہا، جیسے کہ اس نے پوری کی، علی ابوئی کا، آپ کے ماں باپ، آپ کے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم کے اوپر اور اسحاق کے اوپر، ان ربک، بے شک آپ کا رب، علیم حکیم، بہت جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا،
لیوسف، جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، ہمارے والد کی نظر میں زیادہ پیارا ہے، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، جب کہ ہم تو بہت بڑا گروپ ہیں، طاقتور جماعت ہیں، انا ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، کھلی کھلی گمراہی میں ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اقتلوا، قتل کر دو، مار ڈالو، یوسف، یوسف کو، یا پھر اسے کہیں پھینک آؤ زمین میں، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ قال قائل منہم، اب ان بھائیوں نے یہ آپس میں ہی مشورہ کر رہے ہیں، کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو مارتے نہیں ہیں، وَأَلْقُوهُ، اس کو ڈال دو، فی غیابات الجب، کسی اندھے کنویں میں، کسی کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ، اس کو لے جائے گا، بعض السیارتی، کوئی مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، اگر تم ضرور اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو ایسے کر لو۔ عزیزان گرامی، یہ قصہ یوں شروع ہوا، حضرت یوسف اور ان کی والدہ کا ایک اور بیٹا بنیامین تھے، یہ دو بھائی ایک ماں سے تھے اور باقی دوسری ماں سے تھے، دوسری ایک ماں سے باقی سارے بھائی تھے۔ حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے، بہت حسین تھے اور بہت حلم والے تھے، بہت خاموش، بہت بردبار والے، بہت ڈیسنٹ۔ تو چھوٹا سا بچہ اور اس قدر ڈیسنٹ ہو اور حسین بھی ہو اور پھر سب سے چھوٹا بھی ہو، چھوٹے ویسے بھی لاڈلے ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب کو ان سے بہت پیار تھا اور ان کو سچے خواب آتے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو خواب سنایا تو ان کے والد بھی پیغمبر تھے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اور یہ 11 ستارے کون ہیں، سورج کون ہے، چاند کون ہے، انہیں سب سمجھ میں آ گیا۔ تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا کوئی ذکر نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کی بات مانی اور یہ خواب نہیں سنایا کسی اور کو، لیکن آپس میں بھائی بیٹھے یہ کہنے لگے کہ حضرت یوسف بھی اور ان کا جو سگا بھائی ہے وہ ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ پیارا ہے، یہ تو صرف 2 ہیں اور ہم تو 11 ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، محنت کرتے ہیں، باپ کا خیال کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، پھر بھی ہمارے باپ کو وہی پیارے لگتے ہیں جن کی یہ خود خدمت کر رہا ہے۔ ایسا نہ کرے کہ حضرت یوسف کے ان کے سامنے سے لے جا کے زمین کے کسی کونے میں پھینک آئیں کہ وہ واپس نہ آ سکیں۔ ظاہر ہے چھوٹے بچے تھے نا، تو وہ اگر کہیں پھینک آتے انہیں تو انہیں کہاں پتہ چلتا کہ کیسے گھر جانا ہے، اور یا انہیں قتل کر دیں۔ اب ہمارے باپ کے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ہی اس کو نظر آئیں گے تو ہم ہی سے پیار کرے گا۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قتل نہیں کرو، کسی کنویں میں لے جا کے پھینک دو، وہاں سے مسافر پانی بھرنے کے لیے آئے گا تو ان کو لے کے چلا جائے گا، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، اور قتل بھی نہ کرو۔ قالوا یا ابانا، ان سب نے مل کر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہم پر اطمینان ہی نہیں کرتے، اعتبار ہی نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور یقیناً ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ، ہمارے ساتھ بھیجیں، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل صبح، یرتع ویلعب، چرچگ لے گا، کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کا خیال کریں گے، دھیان کریں گے۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یہ بات غمگین کیے دیتی ہے، ان تذهبوا بہ، کہ آپ اسے لے جائیں گے، واخاف، اور مجھے یہ ڈر ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، کیسے اسے بھیڑیا کھا جائے،
वनहनु उसबा, हम एक ताकतवर जमात हैं, इन्ना इज़ल लखासिरून, उस सूरत में तो हम बहुत ही खसारा पाने वाले होंगे कि इतने सारे भाई हों और हमारी आंखों के सामने भेड़िया आकर हमारे भाई को ले जाए, खा जाए। फलम्मा ज़हबू बिही, फिर जब वो हज़रत यूसुफ़ को ले गए, व अजमाऊ, और उन्होंने तय कर लिया, अन यजअलूहु, कि वो डाल दें, फ़ी ग़याबातिल जुब्बी, इन्हें कुएँ की तह में, व औहाइना, और हमने वही की, इलैहि, हज़रत यूसुफ़ की तरफ, लतुनब्बिअन्नहुम, कि वो ज़रूर बताएगा, बिअम्रिहिम, उनके इस काम के बारे में, हाज़ा, जो ये काम इन्होंने किया है, वहुम ला यशऊरून, और वो समझते नहीं हैं। वजाऊ, और आए, अबाहुम, अपने बाप के सामने, इशान, रात के वक्त, यबकून, रोते रोते, कालू, कहने लगे, या अबाना, ए अब्बा जान, इन्ना ज़हबना, यकीनन हम गए, नस्तबिकु, हम दौड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, व तरकना यूसुफ़ा, और हमने यूसुफ़ को छोड़ दिया, इंदा मताइना, अपने सामान के पास, फ़अकलहु ज़िअबु, और उसे भेड़िया खा गया, वमा अंता बिमुमिनिन, और आपको तो यकीन ही नहीं आएगा, लना, हमारी बात का, वलौ कुन्ना सादिकीन, और भले हम सच कह रहे हों। वजाऊ, और वो लाए, अला कमीसी ही, उनकी कमीज़ को, बिदमिन कज़िब, झूठे खून को कमीज़ पर लगा के वो ले आए। क़ाल, हज़रत याक़ूब ने जवाब दिया, बल सव्वलत, हकीकत ये नहीं है, बल्कि एक आरास्ता की हुई बात है। सव्वलत लकुम अनफुसकुम, तुम्हारे दिलों ने, तुम्हारे नफ्सों ने एक बात, बुरी बात घड़ ली है, अमरा, किसी मामले में, फ़सब्रुन जमील, तो बस सब्र ही बेहतर है, वल्लाहुल मुस्तआनु, अल्लाह ताला से ही मेरा मददगार है, मदद तलब करता हूँ, अला मा तसिफून, जो बात भी तुम बयान कर रहे हो, जो किस्सा तुम सुना रहे हो, ये तो तुम्हारे अपने दिलों की घड़ी हुई दास्तान है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बहुत अल्लाह ताला की तरफ से जो भी ये गम मुझ पर आया है, अल्लाह ही की मदद मांग रहा हूँ, और सब्र ही करूँगा, और सब्र ही बेहतर है। वजाअत सय्यारतुन, और आया एक काफ़िला, फ़अरसलू वारिदहुम, और उन्होंने पानी लाने वाला भेजा, फ़अदला दलवा, तो उसने अपना डोल अंदर लटकाया, क़ाला, कहने लगा, या बुशरा, क्या खुशखबरी, हादा ग़ुलामुन, ये तो लड़का है, व असर्रूहु, और उन्होंने उसे छुपा लिया, बिदाअतन, अपने सामान में, अपनी पूंजी समझकर, वल्लाहु अलीमुम बिमा याअमलून, और अल्लाह ताला खूब जानता था जो कुछ ये कर रहे थे। व शरौहु, और उन्होंने ख़रीद लिया, बेच दिया, बिसमनिन बख्सिन, बहुत थोड़ी सी कीमत देकर, दराहिम, चंद एक दराहिम के बदले में, मादूदतन, चंद एक के बदले में बेच डाला, वकानु फ़ीही मिनज़ ज़ाहिदीन, और वो उन्हें उसमें कोई रग़बत नहीं थी। एक बात जो पीछे आ रही है वो हज़रत यूसुफ़ की, कि जब वो उसने कुएं में डाला और चले गए, तो हज़रत यूसुफ़ बच्चे थे, 10 साल के थे, तो उनका दिल एकदम बैठ गया कि ये मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, या अब मेरा क्या होगा। व औहैना, तो हमने उन पर वही भेजी। हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ताला ने उस वक्त वही के ज़रिए उनका दिल बांध दिया, उन्हें तसल्ली दी, और क्या फ़रमाया, ये इस बात पर जो आज कर रहे हैं, इन्हें आज इसकी समझ नहीं है, लेकिन ये बहुत शर्मिंदा होंगे आपके सामने। वक़ाल लज़ी इश्तराहु, और वो शख्स जिसने ख़रीदा था हज़रत यूसुफ़ को, मिन मिस्रा, मिस्र में, लिइम्राअतिही, उसने अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी, इसको अच्छी तरह से रखो, अक्रिमी मसवाहु, इनकी रिहाइश को अच्छा इज़्ज़तदार तरीके से इन्हें रखो, आसा, मुमकिन है, यनफ़अना, के हमें इनसे नफ़ा मिले, और नत्तख़िज़हु वलदा, या इसे हम अपना ही बेटा बना लें। वकज़ालिक, और इसी तरह, मक्कन्ना, हमने जगह दी, लियूसुफ़ा, यूसुफ़ को, फ़िल अर्दी, ज़मीन में, वलिनुअल्लिमहु, ताकि हम उसे तावील सिखा सकें, ख्वाबों की ताबीर सिखाएं, तावील अल अहादीसी, ताकि हम उन्हें
ख्वाबों की ताबीर का इल्म दें। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यालमून, और अल्लाह अपने हर काम पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वलम्मा बलगा, और जब पहुँचे, अशुद्धहु, हज़रत यूसुफ़ अपनी जवानी को, आतैनाहु, हमने उन्हें दी, हुक्मन, विज़डम, दानाई, व इल्मन, और इल्म, व कज़ालिक, और इसी तरह, नज्ज़िल मुहसिनीन, हम जज़ा देते हैं एहसान करने वाले, नेकी करने वालों को। वरावदतहु, और बहका दिया, फुसला दिया उसे, अल्लती हुआ फ़ी बैतिहा, उस औरत ने जिनके घर में हज़रत यूसुफ़ रह रहे थे, अन नफ्सिही, उनके अपने जी से, वग़ल्लक़तिल अबवाब, और दरवाज़े बंद कर दिए। वक़ालत है तलक, तो औरत बोली कि मेरे पास आ जाओ। क़ाला मआज़ अल्लाह, हज़रत यूसुफ़ ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इन्नहु रब्बी, ये जो अज़ीज़ मिस्र तुम्हारा शौहर है, ये मेरा पालने वाला है, मेरा आका है। आहसना मसवाया, इसने मुझे बहुत अच्छा ठिकाना दिया, अपने घर पे रखा। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक ज़ालिम लोग फलाह नहीं पाते। वलक़द हम्मत बिही, उस औरत ने हज़रत यूसुफ़ के साथ गलत काम करने का इरादा कर लिया। वहम्मा बिहा, और हज़रत यूसुफ़ भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो ही गए थे। लौला, अगर ना, रआ बुरहान रब्बी, अगर वो अल्लाह की दलील न देखते तो वो भी मुतवज्जे हो जाते। कज़ालिका, इस तरह, लिनस्रिफ़ अन्हु, हमने उनसे फेर दी, अस्सूअ, बुराई, वल्फ़हशा, और बेहयाई की बात। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलिसीन, वो हमारे मुखलिस बंदों में से एक था। वस्तबक़ल बाबा, और वो दोनों दौड़े दरवाज़े की तरफ। वक़द्दत क़मीसहु, उस औरत ने हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ फाड़ दी, मिन दुबुरिन, पीछे से। व अल्फ़या, और दोनों ने पाया, सय्यदाहा, अपने खाविंद को, उसके खाविंद को, लदल बाब, दरवाज़े के सामने। क़ालत, तो वो औरत कहने लगी, मा जज़ाओ, क्या सज़ा होगी उसकी, मन अरादा, जिसने ये इरादा किया, बिअहलिका, कि वो तुम्हारी बीवी से, सूअन, बुराई करे, इल्ला, इसके सिवा, अन युस्जना, कि इसे जेल कर दी जाए, और अज़ाबुन अलीम, या इसे दर्दनाक अज़ाब दिया जाए। अब अल्लाह ताला की निशानी हज़रत यूसुफ़ को नज़र आ गई। अल्लाह ताला ने अपने तमाम अम्बिया की हिफाजत, उनके किरदार की, उनके अखलाक की ख़ुद फरमाई है, तरबियत भी ख़ुद फरमाई है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने इनके किरदार की, इनकी इस्मत की हिफाजत की उस औरत से। अब इससे पहले कि वो इरादा भी करते, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाईं। अब ये भाग खड़े हुए उस औरत से, और वो औरत इनके पीछे भागी और इन पीछे से इनकी कमीज़ फाड़ दी। अब ये आगे भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रही हैं, और दरवाज़ा खुला और शौहर दाखिल हो गया। तो ये औरत फ़ौरन ही क्या कहती है कि भला देखो तो इस आदमी को क्या सज़ा देनी चाहिए जिसने तुम्हारी बीवी से बुराई का इरादा किया हुआ है, या इसे कैद कर दो और या फिर इसे सख्त अजाब दो, सज़ा दो। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, क़ाला, फरमाया, हिया रावदतनी, इसने मुझे बहकाया था, अन नफ्सी, मेरे जी से, व शहिद शाहिद मिन अहलिहा, और उस औरत के ख़ानदान में से एक शाहिद ने गवाही दी, इनकाना कमीसुहु, अगर इनकी कमीज़ क़ुद्दा मिन क़ुबुलिन, सामने से फटी हुई है, फ़सदक़त, तो ये ख़ातून सच्ची हैं, व हुवा मिनल काज़िबीन, और हज़रत यूसुफ़ झूठ बोल रहे हैं। व इनकाना कमीसुहु, और अगर हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ क़ुद्दा मिन दुबुरिन, पीछे से फटी हुई है, फ़कज़बत, तो ये ख़ातून ने झूठ बोला है, व हुवा मिनस सादिक़ीन, और हज़रत यूसुफ़ सच बोल रहे हैं। फ़लम्मा रआ, फिर जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा, कमीसहु, हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ को, क़ुद्दा मिन दुबुरिन, कि वो पीछे से फटी हुई थी, क़ाला, तो कहने लगे, इन्नहु मिन कैदिकुन, ये तुम्हारी चालबाजियाँ हैं औरतों की, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, मकरो फ़रेब में तुम बहुत ख़तरनाक हो, तुम्हारा मकर, तुम्हारा फ़रेब बहुत ख़तरनाक होता है। यूसुफ़, ए यूसुफ़, आरिद अन हादा, इस बात से दूर रहो। वस्तग़फ़िरी, और ए औरत, लिज़म्बी का, तो
اپنے گناہ لزمبی کی تو اپنے گناہ سے استغفار کر، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خود ہی خطا کار ہے، تو اپنے رب سے اس بات کے لیے توبہ کر۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔